جانے ہم کو نظر انداز کرو تو جانے ہم کو نظر انداز کرو تو جانے ہم. مولانا فرمائیں حسن گلستہ پر احسان ہمارا ہے. کیا کہنے؟ حسن گلستہ پر احسان ہمارا ہے. حسن گلستہ پر احسان ہمارا ہے. اپنے کیے پر ناز کرو تو جانے ہم. اپنے کیے پر ناز کرو تو جانے ہم. بے پر ہی پرواہ حسن گلستہ پر احسان ہمارا ہے. حسن گلستہ پر احسان ہمارا ہے. حسن گلستہ پر احسان ہمارا ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ واہ 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 واہ. اپنے کیے پر ناز کرو تو جانے ہم. اپنے کیے پر ناز کرو تو جانے ہم. بے پر ہی پر. اور حضرات یہ شعر آخر پیش کر رہا ہوں اس مزاج کا اور اس غزل کا بھی. آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں. مولانا فرمائیں بے پر ہی پرواز بے خبری میں کہ عمارت ٹوٹ گئی. بے خبری میں کہ عمارت ٹوٹ گئی. بے خبری میں ایک عمارت ٹوٹ گئی. اب کوئی آغاز کرو تو جانے. ارے بھائی ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب ایک غزل سے اور نوازیے. سامعین بڑی محبت سے آواز دے رہے ہیں. آئیے یہ غزل. بے خبری میں کہ عمارت ٹوٹ گئی. بے خبری میں کہ عمارت ٹوٹ گئی. بے خبری میں کہ عمارت ٹوٹ گئی. اب کوئی آغاز کرو تو جانے بہت اچھے بھائی. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ زندہ باد. واہ واہ واہ. ہم کو نظر انداز کرو تو جانے ہم. ہم کو نظر انداز کرو تو جانے ہم. بہت بہت شکریہ حضرت. اصل میں مستقل مسلسل 15 سال آنے کے بعد بھیونٹی 15 سال کے بعد میں پھر آیا ہوں. کچھ اپنی مجبوریاں کو ذاتی کمزوریاں جس کے سبب کچھ ہمارے احباب جو اس زمانے کے تھے, جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے ہیں, جو ہمارے ساتھ کے تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. چلے بھی گئے. ہاں نہیں ہے ابھی, ورنہ آپ نہ ہوتے تو. بہرحال میں حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. 2-3 شعر تھوڑا مزاج بدل لیجئے, اس لیے کہ یہی نہ مجھ پہ چھاپ نہ لگ جائے کہ میں ایک ہی قسم کی شاعری کرتا ہوں. آئیے کچھ دوستوں, نوجوان دوستوں کے نام اور آپ سب تمام حضرات ملاحظہ فرمائیں. کیا کہا آپ نے انگلیاں جل گئی. کیا کہا آپ نے؟ انگلیاں جل گئی. کیا کہا آپ نے, کیا کہا آپ نے انگلیاں جل گئی. کیا کہا آپ نے انگلیاں جل گئی. دیکھیے اس طرف بستیاں جل گئی. دیکھیے اس طرف بستیاں جل گئی. کیا کہا آپ نے انگلیاں جل گئی. انگلیاں جل گئی. دیکھیے اس طرف بستیاں جل گئی. کیا کہا آپ نے انگلیاں جل گئی. انگلیاں جل گئی. اور آگ جیسا بدن گہرے پانی میں تھا. گہرے پانی میں تھا. آگ جیسا
جیسا بدن آگ جیسا بدن گہرے پانی میں تھا اور سمندر کی سب مچھلیاں جل گئی اور میں کیا کہنے واہ 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 آگ جیسا بدن بھیا منہ سے ڈال دو تو زیادہ اچھا لگے گا پتہ نہیں کہاں سے بولنے لگتے ہیں ہم لوگ آگ جیسا بدن گہرے پانی میں تھا گہرے پانی میں تھا آگ جیسا بدن آگ جیسا بدن گہرے پانی میں تھا اور سمندر کی سب مچھلیاں جل گئی کیا کہا آپ نے انگلیاں جل گئی انگلیاں جل گئی ایک محاورہ ہے گناہ میں لذت اسے نصب کرنے کی کوشش کی ہے مولانا فرمایا انگلیاں جل گئی اور وہ گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہ تھی کیا کہنے وہ گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہ تھی وہ گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہ تھی اس سے میری سبھی نیکیاں جل گئی اس سے میری سبھی واہ 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 کیا کہنے ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب واہ 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 وہ گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہ تھی وہ گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہ تھی وہ گناہ جس میں کوئی بھی لذت نہ تھی اس سے میری سبھی نیکیاں جل گئی کیا کہا آپ نے انگلیاں جل بہت اچھے انگلیاں جل گئی اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں کہ بہت سے خوبصورت لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں صرف جہیز کے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے یہ اشاروں میں شعر پیش کرنے کی کوشش کی سماعت فرمائیں انگلیاں جل گئی دیکھیے اس طرف بستیاں جل گئی کیا کہا آپ نے انگلیاں جل گئی اور دیوتا پھول لے کر نہ آیا کوئی دیوتا پھول لے کر نہ آیا کوئی دیوتا پھول لے کر نہ آیا کوئی آرزوئے لیے دیویاں جل گئی آرزوئے لیے دیویاں جل بہت اچھے ڈاکٹر صاحب واہ واہ آپ نے انگلیاں جل گئی انگلیاں جل گئی دیکھیے اس طرف بستیاں جل گئی بہت اچھے واہ کیا واہ کہا آپ نے انگلیاں جل گئی انگلیاں جل گئی اور حضرات یہ شعر آخر پیش کر رہا ہوں آپ کی خوبصورت سماعتوں کا بہت بہت شکریہ یہ شعر پیش کر رہا ہوں اپنے محترم صدر صاحب صدر اور جناب شبیم طارق صاحب اور نعمان بھائی کے وسیلے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں 1.25 کروڑ بچے ہر سال ہندوستان میں بھوک سے مر جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں شعر انگلیاں جل گئی دیکھیے اس طرف بستیاں جل گئی کیا کہا آپ نے انگلیاں جل گئی انگلیاں جل گئی انگلیاں جل مصرے نہیں آتا انگلیاں جل گئی روٹیاں جل گئی شعر ہی نہیں اچھا چھوڑیے دوسری حضرات یہ چلیے وہ شعر ابھی بعد میں یاد آ جائے گا یہ میں سنا دے رہا ہوں خالص آپ کے مزاج کا ہے انگلیاں جل گئی اور وہ تو میرے خیالوں میں کھوئی رہی کیا کہنے وہ تو میرے خیالوں میں کھوئی رہی وہ
اچھے ڈاکٹر کلیم قیصر. دوستو آپ کا یہ تاریخی مشاعرہ واقعی زینہ بزینہ بلند ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر کلیم قیصر اپنے پڑھنے کے ایک مخصوص ادا سے واقف تھے کہ وہ آخری مصرع انہوں نے پورا نہیں کیا بلکہ آپ نے پورا کر دیا. اسی کو کہتے ہیں اشاروں اشاروں میں جان لینے والے، بتا یہ ہنر تو نے سیکھا کہاں سے. بہرحال یہ شاعر کا اپنا فن ہے اور اس کا اپنا ایک انداز. جناب کلیم قیصر کو مبارکباد کی بہت خوبصورت اشعار سے اس مشاعرے کو نوازا انہوں نے اور مشاعرے کو تاریخی طور پر اعتبار دیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. دوستو، ایک ایسا شاعر جو غم حیات کو غم کائنات بنانا جانتا ہے اور غم کائنات کو غم حیات میں جذب کرنے کا اسے ہنر معلوم ہے. کلکتے کی دھرتی سے تعلق رکھنے والا شخص ذاتی مسائل کو غزل کے سانچے میں بڑے سلیقے سے ڈھالنے کا انداز اور سلیقہ شعور جناب حبیب ہاشمی کو معلوم ہے. آپ کے محبوب، سارے ہندوستان کے مشاعروں کے چہیتے شاعر، زندگی کی سنجیدگی کو غزل کے آئینے میں پیش کرنے کا ہنر حبیب ہاشمی کو آتا ہے. حضرات، اب میں اپنی عمر کی آخری منازل طے کر رہا ہوں. بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں. حبیب بھائی ایسی بات چند شعر سماعت فرمائیے کہ زندگی سلسلہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی سلسلہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی سلسلہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک دشت شب ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں. بہت اچھے. ایک دشت شب ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں. میری پلکوں پر لرزتے ہوئے اشکوں کے نجوم. کیا کہنے؟ میری پلکوں پر لرزتے ہوئے اشکوں کے نجوم. میری پلکوں پر لرزتے ہوئے اشکوں کے نجوم. برگ افلاس پہ شبنم کے سوا کچھ بھی نہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ اجالے، یہ بہاریں، یہ فضائیں، یہ سما. واہ. ہاں. یہ اجالے، یہ بہاریں، یہ فضائیں، یہ سما صدقہ رحمت عالم کے سوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدقہ رحمت عالم کے سوا کچھ بھی نہیں. حضرات، میں ترنم سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں حبیب بھائی، آپ کے چاہنے والے سب ہیں، بہت احترام. میں جانتا ہوں اطمینان کہ سے پہلے کی طرح نہیں پڑھ پاؤں گا. چند شعر میں پیش کر رہا ہوں. عنایت. اگر ترنم کہیں سے خراب ہو تو آپ اپنے طور پر ٹھیک کر لیجئے. مطلع ہے. ہاں حبیب بھائی، بہت اچھے. ہاں مطلع سماعت ہو. ہاں عنایت. ہاں عنایت. تیری آنکھوں کا پلکوں پا سجانا ہے. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. آنسو تیری آنکھوں کا پلکوں پہ سجانا ہے. آنسو تیری آنکھوں کا پلکوں پہ سجانا ہے.
सुहाना, बहुत अच्छे। देशाए गम तेरा जीने का बहाना है। और इनायत इनायत इरशाद। इस जादाए दोस्तों सुनिएगा, हस्ती का इस जादे हस्ती का बस इतना फसाना। क्या कहना है अबीर साहब, इस जादे हस्ती का? इस जादाए हस्ती का बस इतना फसाना है। रोते हुए आना है, रोते हुए जाना। वाह 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 वाह। भाई क्या आना है, रोते हुए जाना है। अगर आप इजाजत दें तो एक घूंट पानी पी लूं। देखिए, मुझे एतराफ़ है कि मैं आपके मुशायरे का सबसे कमज़ोर तरीन शायर हूँ। नहीं अबीर साहब, आपसे बहुत मोहब्बत रखते हैं लोग, आप पूरे एतमाद से पढ़िए। इस जादाए हस्ती का बस इतना फसाना है। रोते क्या करने भाई, वाह। आना है, रोते हुए जाना। भाई क्या कहने, वाह वाह। और अनवर भाई, हाँ आता हूँ, इनायत। बीते हाँ हाँ सुनना है। हुए लम्हों के टूटे हुए रिश्तों को, बीते हुए लम्हों के टूटे हुए रिश्तों को। आप टेढ़िया अच्छा दे रहे हैं आप। बीते हुए लम्हों के टूटे हुए रिश्तों को कुछ याद भी रखना है, कुछ भूल भी जाना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कुछ याद भी रखना है, कुछ भूल भी जाना है। अरे वाह 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 वाह। याद, अरे आप दोबारा कर रहे हैं, मेरी जान जा रही है। क्या कहने अबीर साहब, बीते हुए लम्हों के। कासाए मजलूमी, कासाए मजलूमी टकरा जा चट्टानों, कासाए मजलूम टकरा जा चट्टानों से। चट्टानों से इंसाफ नहीं होगा, पत्थर का जमाना।
चट्टानों से इंसाफ नहीं होगा, पत्थर का जमाना। वाह 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 वीर साहब। राजा चट्टानों से इंसाफ नहीं होगा, पत्थर का जमाना। और चूंकि मैं बंगाल से आया हूँ तो बंगालियत होनी चाहिए शायरी में, तो रोंदे हुए लोगों हमराह मेरे आओ, रोंदे हुए लोगों हमराह मेरे आओ, नफरत के खुदाओं को ठोकर से मिटा। अरे अभी साहब, आइए 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 अभी साहब, आइए आइए। भाई जिंदाबाद, हबीब हाशमी जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं। जिस गजल की फरमाइश अनवर भाई ने की है, नहीं साहब, गुजारिश है दोस्तों, सुनिएगा ये गजल मैंने वो उसका तरन्नुम और खराब है। हाँ हाँ चलिए ठीक है। चलिए इरशाद, हम जिसे चाहते हैं उसकी खराब चीजें भी पसंद करते हैं। इरशाद इनायत है किसी हाथ में, हैरत है किसी हाथ में, पत्थर भी नहीं है। हैरत है किसी हाथ में, पत्थर भी नहीं है। शहर में महफूज कोई सर भी नहीं वाह वाह, है, और शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। भाई वाह 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 वाह, हैरत है किसी हाथ में, पत्थर भी नहीं है, और शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। वाह वाह। उस शख्स को कुछ लोग बढ़ाने में लगे हैं, उस शख्स को कुछ लोग बढ़ाने में लगे हैं। उस शख्स को कुछ लोग बढ़ाने में लगे हैं, जो शख्स मेरे कद के बराबर भी नहीं, वाह 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 वाह, जो शख्स मेरे कद, क्या कहना है। जिस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, जिस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, जिस शहर की अजमत है मेरे नाम से मंसूब, उस शहर में मेरे लिए एक घर वाह नहीं
واہ واہ واہ، جس شہر کی عظمت ہے میرے نام سے منسوب، اس شہر میں میرے لیے گھر بھی شہر کی عظمت میرے بے مثل ہے خلاص میں، تو جانے بہارا کیا کہنے، بے مثل ہے اخلاص میں، تو جانے بہارا، اور تیری طرح کوئی ستمگر بھی نہیں۔ بھائی واہ واہ واہ، حبیب صاحب زندہ باد۔ اور آپ کی تو آج واپس نہیں جاؤ گے؟ ہم نے اسی دنیا میں بہت دکھ ہے اٹھائی، ہم نے اسی دنیا میں بہت دکھ ہے اٹھائے، ہم نے اسی دنیا میں بہت دکھ ہے اٹھائی، اب ہم کو تو اندیشہ محشر بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد حبیب ہاشمی۔ کیا کہنے ہیں دوستو، وہ غزل جس میں ہماری صدیوں کے تفکر کا عطر نچوڑ کر شامل کیا جا سکتا ہے، ایسی خوبصورت غزل جس پر لال قلعہ کے دیوان خاص میں صدیوں پہلے پڑھے جانے والے اشعار بھی ناز کر سکتے ہیں۔ جناب حبیب ہاشمی نے ہمارے مشاعرے کے وقار کو بلند کیا ہے، ان کا بہت بڑا شکریہ۔ اور کیوں نہ وقار بلند ہو جس ڈائس پر مولانا ابو ظفر حسان ندوی جیسی شخصیت موجود ہو، شمیم طارق جیسا دانشور موجود ہو، الحاج نعمان خان صاحب جیسا مخیر شخص موجود ہو، ابو عاصم جیسی سیاسی شخصیت موجود ہو، جس کے کمیٹی کے ذمہ داران میں راشد صدیقی، ابو ذر خان، بدیعالزماں خان، ڈاکٹر طارق اور عامر شیخ وغیرہ ہوں۔ اس ڈائس پر اگر اتنی معیاری غزل پڑھی جاتی ہے تو یقیناً حق ہے کہ پڑھی جائے، اور حق ہے کہ آپ اس شاعر کو نوازیں، اس کی عزت کریں، اس لیے کہ اگر آپ اس شاعر کی عزت کریں گے تو اپنی تہذیب کا احترام کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی تہذیب کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب ہاشمی۔ لیجئے آپ ہی نہیں، سارے ہندوستان کے سامعین جس مہذب، باشعور اور باسلیقہ خاتون شاعرہ کا انتظار تمام رات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے دکھ درد کو اپنی شاعری میں پیش کرتی ہے، سماج کو جس نظر سے دیکھنا چاہیے اس نظر سے دیکھ کر اپنی شاعری کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ اس شاعرہ کا نام ہے ترنم کانپوری۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، مشاعرے کے حسن میں اور اس کی رفعت میں اور اضافہ ہو۔ تو 25 سال میں آج بھی اسی سال کیا کھاتے مجھے بےحد خوشی ہے کہ جلد ہی میں آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی ہوں۔ آتے رہو حضرات ادھر کچھ نئے اشعار، نئے غزل میں نے کہی ہے، چاہتی ہوں کہ آپ سب کی خدمت میں وہ غزل پہنچاؤں۔
सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए एक ताज़ा गज़ल हाजिर कर रही हूँ। आप सबकी दुआएं चाहूँगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अरे शुरू करो क्या साला। मैं देख रही हूँ कि हमारे डाइस पर कुछ अजीम शख्सियतें तो उन्हीं के पास जा। रौनक अफरोज़ हैं। मैं आप सबकी भी दुआएं चाहूँगी। मतला हाजिर कर रही हूँ, समात फरमाएं। आता हो बाहर सूरत यहाँ जश्नी बहारा हो ही जाता है, बाहर सूरत यहाँ जश्नी। एक गुजारिश है, बहुत ही तवज्जो से आप हजरात सुने। मैं समझती हूँ कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप हजरात बहुत शोर गुल करें, बल्कि उसे बेहतर समझती हूँ कि दाद तो एक हल्की सी मुस्कान से भी हासिल की जा सकती है। मतला हासिल कर रही हूँ, समात बनाए। बाहर सूरत यहाँ जश्ने बहारा हो ही जाता है, बाहर सूरत यहाँ जश्ने बाहर सूरत यहाँ जश्ने बहारा हो ही जाता है, बाहर सूरत यहाँ जश्ने बहारा हो ही जाता है, बहारा हो ही जाता है। चमक जाती है जब बिजली चरागा हो ही जाता है, चमक जाती है जब बिजली चरागा हो ही जाता है, चमक जाती है जब बिजली। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर समाप्त फरमाएं। चमक जाती है जब बिजली तेरा फैज़े मसीहाई नहीं मेरा सुकूने दिल, तेरा फैज़े मसीहाई नहीं मेरा सुकूने दिल के हद से बढ़ के आखिर दर्द दरमा हो ही जाता है, कि हद से बढ़ के आखिर दर्द दरमा हो ही जाता है, कि हद से बढ़ के आखिर। और ये शेर मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हाजिर कर रही हूँ। हौसला अफजाई चाहूंगी, समात फरमाए। अगर हिम्मत शिकस्ता हो, अगर हो अज़्म नामुहकम, अगर हिम्मत शिकस्ता हो, अगर हो अज़्म नामुहकम, अगर हो अज़्म नामुहकम, तो पैदा दामने साहिल से तूफान हो ही जाता है, तो पैदा दामने साहिल से तूफान हो ही जाता है। अगर हिम्मत शिकस्ता हो, अगर हो अज़्म नामुहकम, अगर हो अज़्म नामुहकम, तो पैदा दामने साहिल से तूफान हो ही जाता है, तो पैदा दामने साहिल। और हाज़रीन, शेर आखिर समात फरमाए। तेरी तलक़ीन ज़ाब्ते गम का हम तो पास करते हैं,
چہرے سے دل کا غم نمایاں ہو ہی جاتا ہے، مگر چہرے سے دل کا غم نمایاں ہو ہی جاتا ہے، مگر چہرے سے دل کا غم۔ اور مقطع سماعت فرمائیں۔ ترنم ان کو کیوں اپنی پریشانی پہ حیرت ہے، ترنم ان کو کیوں اپنی پریشانی پہ حیرت ہے، پریشانی پہ حیرت ہے، پریشان کرنے والا خود پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ، ہاں حاضر کر رہی ہوں۔ ترنم ان کو کیوں اپنی پریشانی پہ حیرت ہے، پریشانی پہ حیرت ہے، پریشان کرنے والا خود پریشان ہو ہی جاتا ہے، پریشان کرنے والا خود۔ آئیے ذات دو تین شعر نے ایک غزل کی اور حاضر کر رہی ہوں۔ ایک مطلع دو شعر پہلے سماعت فرمائیں۔ بھرپور توجہ چاہوں گی، سنیے گا کہ انتشار بزم رندہ دیکھیے، بھرپور لطف لیں۔ انتشار بزم رندہ دیکھیے، انتشار بزم رندہ دیکھیے، انتشار بزم رندہ دیکھیے، اور ذہن ساقی کو پریشان دیکھیے، ذہن ساقی کو پریشان دیکھیے۔ اور شعر سماعت فرمائیں، شہد پسند آئے کہ میرا دامن دیکھیے گا بعد میں، 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 پہلے آپ اپنا گریباں دیکھیے، پہلے آپ اپنا گریباں دیکھیے۔ خدا کی قسم بہت ہی خوبصورت ماحول ہے، بہت ہی مہذب مجمع ہے۔ میں یہ شعر پھر حاصل کر رہی ہوں، سماعت فرمائیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں آپ سب، خوشی ہو رہی ہے، سنیے گا کہ میرا دامن دیکھیے گا بعد میں، میرا دامن دیکھیے گا بعد میں، پہلے آپ اپنا گریباں دیکھیے۔ اور یہ شعر جو کہ مجھے بے حد عزیز ہے، سماعت فرمائیں کہ اس کا جلوہ، اس کا نور، اس کی ضیاء، اس کا جلوہ، اس کا نور، اس کی ضیاء، اس کا جلوہ، اس کا نور، اس کی ضیاء، اس کا جلوہ، اس کا نور، اس کی ضیاء، ذرے ذرے سے نمایاں دیکھیے، ذرے ذرے سے نمایاں دیکھیے،
ذرے ذرے سے بہت اچھے حضرات ایک پرانی غزل کے لیے حکم ہوا ہے، سن لیں۔ اس غزل کے 2-3 شعر حاضر کر رہی ہوں۔ اس غزل سے پہلے ایک مطلع 2 شعر سماعت فرمائیں۔ مجھے آپ کی فرمائشوں کا احترام بھی کرنا ہے، بہت سی شکایتیں بعد میں ملتی ہیں۔ سماعت فرمائیں، حاضر کر رہی ہوں۔ ایک گزارش ہے کہ بالکل ہمارے نئے شعر ہیں، آپ سب کی بھرپور توجہ چاہوں گی کہ دیر و کعبہ نے بڑھا دی اور الجھن کیا کرے، دیر و کعبہ نے بڑھا دی اور الجھن کیا کرے، دیر و کعبہ نے بڑھا دی اور الجھن کیا کرے، اور سامنے آ جاؤ تم، کس کس کو ہم سجدہ کریں، سامنے آ جاؤ تم، کس کس کو ہم سجدہ کریں۔ اور شعر ہے، انور بھائی سنیے گا، کہ جب بھی الٹی ہے نقاب اس نے تو اس انداز سے، بہت اچھے جب بھی الٹی ہے نقاب اس نے تو اس انداز سے، جب بھی الٹی ہے نقاب اس نے تو اس انداز سے، اہل دل تڑپا کرے، اہل نظر دیکھا کرے، اہل دل تڑپا کرے، اہل نظر دیکھا کرے۔ اور یہ شعر پسند آئے سماعت فرمائیں کہ حسن کی زحمت گوارا غیرت دل کو نہیں، کیا کہنے، واہ، حسن کی زحمت گوارا غیرت دل کو نہیں، اور ہم جھکا لیتے ہیں نظریں، آپ کیوں پردہ کریں، ہم جھکا لیتے ہیں نظریں، آپ کیوں پردہ کریں۔ اور غزل کا آخری شعر سماعت فرمائیں کہ ہم جھکا لیتے کم نہیں وہ نقش پا، تسکین سجدہ کے لیے، کم نہیں وہ نقش پا، تسکین سجدہ کے لیے، کم نہیں وہ نقش پا، تسکین سجدہ
क्यों जबीने शौक को दर दर पे हम रुसवा करें, क्यों जबीने शौक। बहुत अच्छे हजरात, अभी हमारे कई मोहतरम शोरा और बाकी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि फहरिस्त के मुताबिक कौन से शोरा और बाकी हैं जिनकी वजह से हमारा मुशायरा बावकार होगा। जनाब माजिद देवबंदी, जनाब जौहर कानपुरी और मोहतरम होश नोमानी, ये शोरा बाकी हैं। लेकिन एक नाम मेरे लिए बहुत ही मोहतरम और काबिल कद्र है, वो है जनाब शमीम तारिक का। अगर उनसे न कलाम सुना गया तो ये हमारी बदबख्ती होगी, मगर उनसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं शेर पढ़ दूँ कुछ अपने सदर मोहतरम की इजाज़त से, फिर उनसे गुजारिश करूँ। बस चंद शेर इसलिए कि आप बहुत इज्जत से सुन रहे हैं, इस मौके पर मैं भी अपनी इज्जत में इजाफा कर लूँ आपको सुना के। जी सुनिएगा कि करम की मुझ पे बेमौसम ही बारिश करते रहते हैं, करम की मुझ पे बेमौसम ही बारिश करते रहते हैं। मैं चुप रहता हूँ और कुछ लोग साजिश करते रहते हैं। करम की मुझ पे बेमौसम ही बारिश करते रहते हैं, मैं चुप रहता हूँ और कुछ लोग साजिश करते रहते हैं। जिन्हें पिछली सफ़ों में बैठना तक भी नहीं आता, जिन्हें पिछली सफ़ों में बैठना तक भी नहीं आता, क़यादत की वही अफराद ख्वाहिश करते रहते हैं। जिन्हें पिछली सफ़ों में बैठना तक भी नहीं आता, जिन्हें पिछली सफ़ों में बैठना तक भी नहीं आता, क़यादत की वही अफराद ख्वाहिश करते रहते हैं। और हमारा खोखलापन जब हमें इज्जत नहीं देता, हमारा खोखलापन जब हमें इज्जत नहीं देता, होश भाई, हमारा खोखलापन जब हमें इज्जत नहीं देता तो हम अपने बुजुर्गों की नुमाइश करते रहते हैं। हमारा खोखलापन जब हमें इज्जत नहीं देता तो हम अपने बुजुर्गों की नुमाइश करते रहते हैं। करम की मुझ पे बेमौसम ही बारिश करते रहते हैं, मैं चुप रहता हूँ और कुछ लोग साजिश करते रहते हैं। चंद शेर और सुन लीजिए कि कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है। यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता है। अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में, अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता। अगर गैरत सलामत है, अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता। चंद शेर और सुन लीजिए कि मक्तल में हर एक नेज़े पे सर कैसा लगा है, मक्तल में हर एक नेज़े पे सर कैसा लगा है, जहाँ तुमने बचा ली है मगर कैसा लगा है। मक्तल में हर एक नेज़े पे सर कैसा लगा है, जहाँ तुमने बचा ली है मगर कैसा लगा है। और इस बार तो आँखों से थकन झांक रही है,
اس بار تو آنکھوں سے تھکن جھانک رہی ہے، اس بار میرے یار سفر کیسا لگا ہے؟ اس بار تو آنکھوں سے تھکن جھانک رہی ہے، اس بار میرے یار سفر کیسا لگا ہے۔ اور ایک شعر یاد کر لیجئے گا کہ پردیس میں تم خوش تھے مگر یہ تو بتاؤ، پردیس میں تم خوش تھے مگر یہ تو بتاؤ، گھر لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا۔ پردیس میں تم خوش تھے مگر یہ تو بتاؤ، گھر لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے۔ مقتل میں ہر ایک نیزے پہ سر کیسا لگا ہے، جان تم نے بچا لی ہے مگر کیسا لگا۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ اب دیکھیے، غزل میں عافیہ پیمائی، غزل میں عشق و محبت، ہجر و وصال، یہ باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن پورے علمی وقار کے ساتھ اپنے عہد کی دانشوری کو غزل بنا دینا، اپنے عہد کے شب و روز کے نشیب و فراز کو غزل کے سانچے میں ڈھال دینا بڑا مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کو غزل میں ایک حسن بنا دینے کا ہنر جس شخصیت کو معلوم ہے، اس کا نام ہے شمیم طارق۔ میں بہت ادب سے شمیم طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نواز دیں تاکہ مشاعرے کی عزت اور وقار بڑھ جائے۔ چار مصرے۔ ابن مریم کو وہ سولی سے چھڑا لیتی، بہت اچھا۔ ابن مریم کو وہ سولی سے چھڑا لیتی ہے اور موسیٰ کو پے دید بلا لیتی ہے۔ ایک زلیخا ہے کہ کشتی ہے گناہوں کی طرف، ایک طاقت ہے کہ یوسف کو بچا لیتی ہے، ایک طاقت ہے کہ یوسف کو بچا لیتی ہے، ایک زلیخا ہے کہ کشتی ہے گناہوں کی طرف۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ اور غزل کے چند شعر کہ ناکردہ گناہی کی سزا ہم کو ملی ہے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ ناکردہ ابھی بھائی ناکردہ گناہی کی، ناکردہ گناہی کی سزا ہم کو ملی ہے، انسان ہے وراثت میں خطا ہم کو ملی ہے۔ ارے واہ 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 واہ۔ ناکردہ گناہی کی سزا ہم کو ملی ہے، انسان ہے وراثت میں خطا ہم کو ملی ہے، اور دنیا ہے کہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتی۔ بھئی واہ۔ دنیا ہے کہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتی، لے دے کے جو ایک آہ رسا ہم کو ملی ہے۔ دنیا ہے کہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتی، لے دے کے جو ایک آہ رسا ہم کو ملی ہے، اور جیسے ہی سکون پائیں گے مر جائیں گے طارق۔ ارے واہ۔ ملاحظہ فرمائے کہ جیسے ہی سکون پائیں گے مر جائیں گے طارق، تا عمر تڑپنے کی دعا ہم کو ملی۔ ارے واہ واہ واہ۔ جیسے ہی سکون پائیں گے مر جائیں گے طارق، تا عمر تڑپنے کی دعا ہم کو ملی ہے۔ اور حضرات ایک چھوٹی سی نظم ہے، نظم کا ماحول تو یہاں نہیں ہے، ہمارے فاروقی صاحب نے ایک نظم سنائی تھی، اس لیے مجھے بھی یاد آ رہی ہے، عنایت۔ اور ہمارے اور آپ کا جو ماحول ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے دھرتی کا خواب، اسے شاعر کا خواب بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ نا امیدی اور مایوسی کے اس ماحول میں ایک امید بھری ایک آواز ہے، خدا کرے یہی سازگار ہو، یہی سچ۔ ملاحظہ فرمائے کہ غبار آلود منظر ہے، دھواں بھی ہے دھماکہ بھی، غبار آلود منظر ہے، دھواں بھی ہے دھماکہ بھی، گلی کوچوں میں دہشت ہے، گھروں میں ہے جنازہ بھی۔ غبار آلود منظر ہے، دھواں بھی ہے دھماکہ بھی، گلی کوچوں میں دہشت ہے، گھروں میں ہے جنازہ بھی۔ جدھر دیکھو قیامت ہے، عداوت ہے، بغاوت ہے، جدھر دیکھو عداوت ہے، بغاوت ہے، قیامت ہے، زمیں سے فضا سے دیدہ و دل تک کثافت ہی کثافت ہے، فضا سے دیدہ و دل تک کثافت ہی کثافت ہے، اپاہج وقت کے مفلوج لمحوں کو ندامت ہے،
अपाहिज वक्त के मफलूज लम्हों को नदामत है, मगर फिर भी मेरी आंखों में उम्मीदों के साए हैं, मगर फिर भी मेरी आंखों में उम्मीदों के साए हैं। मैं भारत हूँ, मेरी धरती ने कुछ सपने सजाए हैं। अरे वाह। मैं भारत हूँ, मेरी धरती ने कुछ सपने सजाए हैं। परिंदे, तितलियां, झरने यहाँ फिर गीत गाएंगे। परिंदे, तितलियां, झरने यहाँ फिर गीत गाएंगे। मोहब्बत फतह पाएगी, धमाके हार जाएंगे। मोहब्बत फतह पाएगी, धमाके हार जाएंगे। जो सरहद पार से आए हैं, सरहद पार जाएंगे। वाह 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 वाह। ये थे जनाब शमीम तारिक, जिन्होंने अपनी दानिश्वरी को अपनी नज़्म में पेश किया। वो नज़्म सुना रहे थे, मुझे याद आ रहा था कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है। एक उम्मीद की किरण और एक रोशनी ख्यालात की, जनाब शमीम तारिक की नज़्म। दोस्तों, अब आइए बहुत आसान और सादा ज़बान में दिलों को जीत लेने का फ़न जानने वाला शख्स, इसलिए कि वो जो कुछ भी कहता है वो आपकी तहज़ीब का एक हिस्सा है, आपकी शरीयत का एक हिस्सा है और आपकी मजहबी तारीख़ का एक हिस्सा है। इन एहसासात को बहुत आसान ज़बान में, बहुत प्यारे लहजे में कह करके उसने सारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी बेपनाह इज़्ज़त, अहमियत, शोहरत और मकबूलियत हासिल की है। उस शायर का नाम है माजिद देवबंदी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे हिस्से में काफ़ी कम वक्त आया है, लेकिन ये 5, 7, 10 मिनट अगर आपकी मोहब्बतों के हवाले से मुझ तक पहुँच जाएं तो मेरी यहाँ हाज़िरी कामयाब हो जाएगी। अरसा दराज के बाद मेरी हाज़िरी हुई, कई बार मुझे याद किया गया, मैं अपनी मसरूफ़ियात की वजह से नहीं आ सका। आज भी उन्हीं मसरूफ़ियात में से थोड़ा सा वक्त निकाला कि आपके दरमियान हाजिर हूँ। कल रात में दिल्ली रहा एक मुशायरे में, लेकिन मैंने ज़बान दे दी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हज़रात, मैं चंद मिनट आपकी दुआएं, आपकी तवज्जो चाहूँगा। 4 मिसरों से आपसे मुलाकात की कोशिश करूंगा, फिर गज़ल के माहौल तक ले आऊँगा, तो बिल्कुल ताज़ा गज़ल पेश करूंगा, जो भी मैंने भी नहीं सुनी आपको सुनाऊंगा। हज़रात, एक शख्स है हमारी यूपी में, यूपी क्या, वो पूरी हिंदुस्तान में शैतानियत फैलाता फिरता है। उसका आका तो दरअसल महाराष्ट्र ही है, बम्बई में बैठा है। उसने अभी ये कहा कि उर्दू ज़बान दहशत गर्दों की ज़बान है। मैंने वहाँ से अपने 4 मिसरे कहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। इजाज़त, समाप्त करें हज़रत। नफ़रतों की फ़ज़ाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं। अपनी शिरकत मुझ तक पहुँचा दीजिए। नफरतों की फ़ज़ाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं, जिसके नारों से पाई आज़ादी हम वो उर्दू ज़बान रखते हैं। आदा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं तो सोच रहा था आप थक गए, लेकिन आप थके नहीं। बहुत शुक्रिया। आधा फिर पढ़ता हूँ। नफरतों की फ़ज़ाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं, जिसके नारों से पाई आज़ादी
ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں، ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں. آداب حضرات، بہت بہت شکریہ. اور 4 مصرع سماعت کریں حضرات. شکریہ. جس کے نعروں سے پائی آزادی، ہم وہ اردو زبان رکھتے ہیں. اور 4 مصرع حضرات پیش کرتا ہوں. ارشاد. اللہ کا احسان ہے کہ ہماری مرکز کی سرکار ان لوگوں سے پاک ہو گئی جو نفرتوں کی ہوائیں چلا کر اپنا کاروبار چلاتے تھے. آپ کے صوبے میں بھی بظاہر ایکتا کی بات کرنے والی حکومت آ گئی. خدا کرے وہ اپنے وعدوں کو یاد رکھے. دیکھیے، میں بات تو اپنے عہد کی کہتا ہوں اور کہتا کیا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن میرا ایک ذہن ہے، ایک میرا مزاج ہے، میں اس بات کو اپنے مذہبی نقطہ نظر سے کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا مزاج متوازن ہے. بالقسط ولا تخسر المیزان. جب دنیا میں زیادہ خراب لوگ ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی. اچھے لوگ چھپے رہتے ہیں، برے لوگ بظاہر سامنے رہتے ہیں. دیکھیے، مرکزی حکومت بدلی، میں نے مذہبی نقطہ نظر سے اس واقعے کے حوالے سے 4 مصرع کہے. ملاحظہ کیجیے قبلہ. جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، ساتھ ہم نے اسی کا چھوڑ دیا. سنیں دوست. جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، ساتھ ہم نے اسی کا چھوڑ دیا. جب بھی فرعونیت بڑھی ہے یہاں، رب نے اس کا غرور توڑ دیا. جب بھی فرعونیت بڑھی ہے یہاں، رب نے اس کا غرور توڑ دیا. آداب حضرات، سونامی سے متاثرین کی امداد آپ اور ہم سب کر رہے ہیں. ارشاد گرامی ہے، میرے سرکار کا قیامت تک کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث اور قرآن. حدیث اور قرآن میں سب کچھ موجود ہے. جو کچھ سونامی میں ہوا وہ سب موجود ہے، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. پیش کرتا ہوں اس حوالے سے. تو عبادت کرے اگر دل سے، تیرا گھر نعمتوں سے بھر دے گا. تو عبادت کرے اگر دل سے، تیرا گھر نعمتوں سے بھر دے گا. ذرہ ذرہ ہے اس کے قبضے میں، جب وہ چاہے ہلاک کر دے گا. ذرہ ذرہ ہے اس کے قبضے میں، جب وہ چاہے ہلاک کر دے گا. شکریہ حضرات. تھکیے گا نہیں تو میں تھک جاؤں گا. ذرہ ذرہ ہے اس کے قبضے میں، جب وہ چاہے ہلاک کر دے گا. کس کو کہتے ہیں جذبہ ایثار، یہ مزہ ایک حقیر کیا جانے. سنیں دوست. کس کو کہتے ہیں جذبہ ایثار، یہ مزہ ایک حقیر کیا جانے. ہم نے گلشن کو کیسے سینچا ہے، بات یہ بے ضمیر کیا جانے. ہم نے گلشن کو کیسے سینچا ہے، بات یہ بے ضمیر کیا جانے. حضرات، جب الیکشن ہوئے تو بہت سے ہمارے ایسے لوگ جنہیں معاف کیجئے علماء کہتے ہوئے مجھے شرم سی آتی ہے، انہوں نے بھی اٹل بہاری فینس کلب بنایا، حمایت کمیٹی بنائی. آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. انہوں نے اپنا کام کیا، میں اپنا کام کر رہا ہوں. پیش کرتا ہوں 4 مصرع. عنایت. ایسے لوگوں میں ہم نہیں ماجد،
دن کو بھی جو اندھیری رات کہیں، ایسے لوگوں میں ہم نہیں ماجد، دن کو بھی جو اندھیری رات کہیں، ہم تو فنکار ان کو کہتے ہیں، دار پر بھی جو حق کی بات کہیں، ہم تو فنکار ان کو کہتے ہیں، دار پر بھی جو حق کی بات کہیں۔ چار مصرے پیش کرتا ہوں۔ جس منبر پر کھڑے ہو کر میرے سرکار نے اللہ اور وحدانیت کا پیغام دیا، اسی منبر رسول پہ کھڑے ہو کر لوگ ان لوگوں کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں جو اللہ کے بھی منکر ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی منکر ہیں، حق کے بھی منکر ہیں۔ پیش کرتا ہوں، اگر آپ تک میری بات پہنچے تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیے۔ جھوٹے انسان سے سدا بچنا، یعنی شیطان سے سدا بچنا، جھوٹے انسان سے سدا بچنا، یعنی شیطان سے سدا بچنا، بیچ دیتا ہے جو ضمیر اپنا، اس مسلمان سے سدا بچنا، بیچ دیتا ہے جو ضمیر اپنا، اس مسلمان سے سدا بچنا۔ اور چار مصرے پیش کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت فضا ہے، مشاعرے کی بڑی سنجیدہ فضا ہے، اور اس سنجیدہ فضا کے حوالے سے ہی مشاعرے کی تحریکات آگے بڑھتی ہے۔ آخر کے چار مصرے اور پیش کرتا ہوں۔ یہ چار مصرے آپ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے سناؤ۔ رمضان کا متبرک مہینہ گزرا 3 ماہ قبل، اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اسی رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے 2 علماء کا قتل کر دیا، ایک کہہ رہا ہے کہ دیوبندی عالم ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ بریلوی عالم، اسی انتشار نے ہمیں برباد کر دیا۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائیں تو اس نسخے کو یاد رکھیے گا، ملاحظہ کیجیے گا۔ ایک عالم آج کے مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے 4 مصرے آپ کی نظر۔ جس کے صدقے میں یہ حیات ملی، اس کے ہم سچے امتی بن جائیں، جس کے صدقے میں یہ حیات ملی، اس کے ہم سچے امتی بن جائیں، دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں، دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں۔ آداب، بہت شکریہ حضرات۔ تازہ غزل کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جاگیے، جاگتے رہیے، جتنا جاگنا تھا آپ جاگ چکے، اب تو آپ جاگنے کا قرض اتار رہے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، بالکل تازہ غزل ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھی، آپ ماحول بنا دیں گے تو یہ غزل اور ہندوستان اور ملک سے باہر پڑ سکوں گا، ملاحظہ کیجیے گا دوست۔ نفرتیں بانٹنے